پاکستان کا فیڈرل سٹرکچر کوئی اتفاقی یا محض انتظامی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خطے کی صدیوں پرانی تاریخی، جغرافیائی، ثقافت اور جمہوری جدوجہد کا ایک مقدس اور بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کا وجود برٹش انڈیا کے مختلف صوبوں، ان کے عوام اور ان کے منتخب سیاسی رہنماؤں کی ایک خود مختارانہ، آزادانہ، آئینی اور جمہوری جدوجہد اور ان کی مرضی کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ یہ ملک ہم پاکستان کی حیثیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے یہ ایک انتہائی احمقانہ آئیڈیاز آتے ہیں کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں، ایک ڈپٹی کمشنر کے لیے ایک اور ڈسٹرکٹ کریٹ کر دیا جائے۔ اس طرح کی بچوں والی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ پاکستان کا فیڈرل سٹرکچر یعنی وفاقی ڈھانچہ کوئی اتفاقی یا محض انتظامی فیصلہ نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا، بلکہ یہ اس خطے کی صدیوں پرانی تاریخی، جغرافیائی، ثقافت اور جمہوری جدوجہد کا ایک مقدس اور بنیادی ستون ہے۔ جب ہم اس ملک کے قیام اور اس کے بعد کے حالات کا غور سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا وجود برٹش انڈیا کے مختلف صوبوں، ان کے عوام اور ان کے منتخب سیاسی رہنماؤں کی ایک خود مختارانہ، آزادانہ، آئینی اور جمہوری جدوجہد اور ان کی مرضی کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ یہ ملک یہی وہ تاریخی بنیاد ہے جو پاکستان کے وفاق کو دنیا کے دیگر تمام ممالک اور بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے بالکل منفرد اور ممتاز بناتی ہے۔ ہم پاکستان کی حیثیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے یہ ایک انتہائی احمقانہ آئیڈیاز آتے ہیں کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں، ایک ڈپٹی کمشنر کے لیے ایک اور ڈسٹرکٹ کریٹ کر دیا جائے۔ اس طرح کی بچوں والی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ تو اس تاریخی اور آئینی سفر کی پہلی پیش رفت برٹش انڈیا کی تقسیم کے وقت یعنی 3 جون 1947 کے منصوبے اور انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت سامنے آئی تھی۔ اس وقت کے قانون اور آئینی فریم کے تحت ایک بالکل الگ اور واضح طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ یہ بڑا منفرد طریقہ کار تھا۔ اس عمل کے تحت برٹش انڈیا کے مسلمان اکثریت والے علاقوں اور صوبوں کو یہ آزادانہ سیاسی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی آئندہ کی وابستگی کا فیصلہ خود کریں۔ اس سلسلے میں سندھ کی صوبائی اسمبلی نے سب سے پہلے 26 جون 1947 کو ایک باقاعدہ جمہوری ووٹنگ کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا، جبکہ سندھ کی اسمبلی نے اس سے پہلے بھی 3 مارچ 1943 کو پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی۔ تو اس کے بعد شمال مغربی سرحدی صوبے، جسے ہم آج خیبر پختونخوا صوبہ کہتے ہیں یعنی NWFP جو پہلے تھا، اور بنگال کے ضلع سلٹ کے عوام کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ براہ راست اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنی رائے دیں، اور انہوں نے جولائی 1947 کے ریفرینڈم کے ذریعے بھاری اکثریت سے پاکستان کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا تھا۔ بلوچستان میں وہاں کے روایتی شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپلٹی کے نمائندہ اراکین نے 29 جون 1947 کو متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی طرح پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کے مسلمان اراکین نے 19 جون 1947 کے دوران جمہوری ووٹنگ کے ذریعے اپنے علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ فرق میں آپ کو سمجھاؤں، یعنی اس کے برعکس انڈیا کے اندر جو علاقے شامل ہوئے انڈیا میں، وہاں ایسا کوئی آزادانہ طریقہ کار یا صوبائی اسمبلی کی قرارداد یا جمہوری ووٹنگ یا ریفرینڈم وغیرہ نہیں کروایا گیا تھا۔ تو وہاں کے ہندو اکثریت والے صوبوں کے بارے میں یہ بات پہلے سے قانونی طور پر فرض کر لی گئی تھی کہ وہ خود بخود انڈیا کا حصہ بنیں گے، کیونکہ برطانوی جو برٹش انڈیا کا جو قانون تھا اس کے تحت اس کے پاس کسی الگ یا آزاد ریاست کا انتخاب کرنے کا کانسٹیٹیوشنل آپشن ہی موجود نہیں تھا کسی بھی انڈیا کے صوبے کے پاس۔ یہ اختیار صرف مسلم میجورٹی والے پروونسز کو جو برٹش انڈیا کے اندر تھے ان کو یہ دیا گیا تھا۔ تو مسلم میجورٹی والے جو برٹش انڈیا کے جو صوبے تھے انہوں نے پھر یہ آپٹ کیا تھا، انتخاب کیا تھا کہ وہ پاکستان کی جو نئی ریاست بن رہی ہے اس کے وفاق کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ جمہوری حق صرف اور صرف
ان صوبوں کے لیے رکھا گیا تھا جو مسلمان اکثریت پر مشتمل تھے اور اپنی ایک الگ خود مختار ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام صوبوں کی سیاسی قیادت اس بات پر پوری طرح متفق تھی کہ یہ نیا ملک مختلف تاریخی، لسانی اور ثقافتی اکائیوں کے درمیان ایک باہمی اور رضاکارانہ سیاسی اور سماجی معاہدے کا نام ہے۔ یعنی پاکستان ایک وفاق کا نام ہے، یہ صرف ریاست کا نام نہیں بلکہ یہ ریاست ہے ہی وفاق۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کی اپنی مشہور آئین ساز اسمبلی کی تقریر اور 17 اگست 1947 کو کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران یہ بات بالکل صاف کر دی تھی کہ پاکستان ایک ایسا وفاق ہوگا جہاں تمام وفاقی اکائیوں کو مکمل خود مختاری، ان کے حقوق کا تحفظ اور مساوات حاصل ہوگی، ایکویلٹی ہوگی۔ قائد اعظم کا تصور ایک ایسے آئینی وفاق کا تھا جس میں صوبے مرکزی حکومت کے ماتحت یا غلام نہیں ہوں گے، بلکہ وہ وفاق کے برابر کے فریق اور بانی ارکان ہوں گے، فاؤنڈنگ ہوں گے۔ وہ اس کی بنیاد پر وفاق بنے گا، نہ کہ وفاق نے صوبے کریٹ کیے ہیں۔ تو منطق بھی یہی کہتی ہے کہ ان صوبوں نے وفاق پاکستان کو تشکیل دیا، لیکن یہ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے فوری بعد کے جو حالات ہیں انہوں نے ایک بالکل مختلف اور ایک المناک ٹریجک رخ اختیار کیا۔ ملک کی باغ دوڑ ان سیاسی رہنماؤں کے ہاتھوں سے نکل کر بیوروکریسی کی گرفت میں چلی گئی جنہوں نے ہمیشہ وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یعنی اس بیوروکریسی نے وہ تمام اختیارات حاصل کر لیے یا وہ قابض ہو گئی پاکستان کے اوپر جو کہ برٹش انڈیا کے یونٹری یعنی مرکزی نظام میں ان کو حاصل تھی اختیارات، اور جو ایک کالونی پر حکمرانی کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ کیونکہ جو برٹش انڈیا کی جو بیوروکریسی تھی، پورا ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا، جو پوری حکمرانی کا نظام تھا، وہ ایک کالونی کو کنٹرول، اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں پہ عوامی رائے کا کوئی احترام نہیں تھا۔ تو اس نئے حکمران طبقے نے جو پاکستان میں قابض ہو جاتا ہے، یعنی پرانا برٹش انڈیا کا جو بیوروکریسی کا جو سسٹم تھا، جو پاکستان بننے کے بعد اس پر جو قابض ہو جاتا ہے نیا حکمران طبقہ جو بن کے سامنے ابھرتا ہے، یہ صوبوں کے اس رضاکارانہ معاہدے کی روح کو تسلیم کرنے کے بجائے تمام سیاسی اور انتظامی اختیارات کو ایک مرکزی نقطے پر جمع کرنے کی پالیسی پر کام شروع دن سے ہی کر رہا ہے۔ تو اس مرکزیت پسند نظام کا آغاز قائد اعظم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، اگرچہ ان کی اس مرکزیت پسند کے نظام کے لیے کوئی تائید نہیں تھی، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن ان کی بیماری کے دور میں ایسا ہوا تھا اور وہ روک نہیں پائے تھے۔ پھر 50 کی دہائی میں مرکزی حکمرانوں نے صوبائی خود مختاری کے مطالبات کو دبانا شروع کیا، اور پھر آپ نے دیکھا لیاقت علی خان شہید ہوئے، اور پھر بعد میں جو جو سیاستدانوں پر مشتمل جو پاکستان کی مرکزی حکومتی وفاق کی، یعنی خواجہ ناظم الدین تک کی، پھر اس کے بعد فیروز خان نون وغیرہ کی، اس کو ختم کر کے کس طرح بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا۔ تو اس دوران اس صوبائی خود مختاری کے مطالبات کو دبانا شروع کیا گیا، منتخب صوبائی حکومتوں کو برطرف کرنا شروع کیا گیا، اور عوامی قائدین کو یکے بعد دیگرے سیاست سے دور کر دیا گیا۔ اس یونٹری اور غیر جمہوری ذہنیت کا سب سے خوفناک اور تاریخی نتیجہ 14 اکتوبر 1955 کو اس وقت سامنے آیا جب حکومت نے 1 یونٹ کی اسکیم نافذ کر دی۔ اس فیصلے کے تحت مغربی پاکستان میں واقع تمام قدیم اور تاریخی صوبوں جیسے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا جو اس وقت NWFP کہلاتا تھا، اور بلوچستان کی ہزاروں سال پرانی قانونی شناخت اور سرحدوں کو ایک ہی جنبش قلم سے ختم کر دیا گیا، اور ان تمام علاقوں کو زبردستی ملا کر ایک واحد انتظامی صوبہ یعنی ویسٹ پاکستان بنا دیا گیا۔ 1 یونٹ کا یہ اقدام پاکستان کی وفاقی تاریخ کا سب سے بڑا تضاد اور جبر تھا۔ اس کے نافذ کرنے کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ انتظامی سہولت کے لیے ہے، لیکن اس کے پیچھے 2 اہم مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے تمام تاریخی اور لسانی صوبوں کی جداگانہ شناخت ختم کر کے مرکز کو بے بناء بہت زیادہ طاقتور بنا دیا جائے، اور دوسرا مقصد مشرقی پاکستان کی جو عددی اکثریت کو سیاسی طور پر غیر مؤثر اور برابر دکھانے کے لیے مغربی پاکستان کا ایک واحد بلاک بنایا جائے۔ اس سے بھی مشرقی پاکستان نے محسوس کیا کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو وہ حقوق حاصل نہیں کرنے دے گا جو کہ کسی بھی ایک عددی اکثریت والے صوبے کے پاس ہونے چاہیے۔ تو 1 یونٹ نے سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد یعنی جو آج صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کے عوام کے ساتھ
ایک زیادتی کی اور ان کے اندر ایک شدید بے اعتمادی، تلخی اور محرومی کا احساس پیدا کر دیا۔ اور یہ صرف احساس ہی نہیں تھا بلکہ یہ محرومیاں ترقی کے اعداد و شمار کی صورت میں بھی دیکھی گئیں۔ سندھی، بلوچ اور پختون عوام نے یہ محسوس کیا کہ جس وفاق کا وہ اپنی مرضی سے حصہ بنے تھے، وہاں اب ان سے ان کی زبان، ان کا جغرافیہ اور ان کے صوبوں کے تاریخی نام تک چھین لیے گئے۔ اس ناانصافی کے خلاف تمام چھوٹے صوبوں کے اندر 15 سال تک مسلسل سیاسی احتجاج، جدوجہد چلی، اور جس کے نتیجے میں بالآخر جولائی 1970 کو جنرل یحییٰ خان کی حکومت کو ون وے یونٹ کا یہ قانون منسوخ کر کے تمام صوبوں کو ان کی اصل اور قدیم تاریخی حالت میں بحال کرنا پڑا تھا۔ مگر دوری اور محرومیاں بہت گہری ہو چکی تھیں، اور یہ ون یونٹ کے ٹوٹنے سے بھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا جو پہلے اگر ون یونٹ نہ بنتا تو ہوتا۔ اب آپ کوئی غلطی یا غلط فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے اثرات بنتے ہیں، اور اگر آپ اس غلط فیصلے کو واپس بھی لے لیں تو جو اس کے اثرات بن چکے ہوتے ہیں ان کو اریز کرنا، صاف کرنا، ختم کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو 1971 کے عظیم سہانے کے بعد پاکستان کے باقی ماندہ حصے کو بچانے اور اسے ایک اور متفقہ آئینی فریم ورک دینے کے لیے 13 اگست 1973 کو پاکستان کا متفقہ آئین منظور کیا گیا۔ اس آئین کی تیاری میں ذوالفقار علی بھٹو، ولی خان، احمد شاہ نورانی، مفتی محمود، پروفیسر غفور، مینگل اور بزنجو اور دیگر تمام سیاسی دھاروں کا مرکزی کردار تھا۔ 1973 کے آئین نے پاکستان کو ایک بار پھر ایک سچا اور واضح وفاق قرار دیا، جس میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی اور ایک بائی کیمرل یعنی 2 ایوانی مجلس شورا یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ قائم کیا گیا تھا، تاکہ تمام صوبوں کو آبادی سے قطع نظر برابری کی نمائندگی مل سکے سینٹ میں۔ لیکن سیاست قومی اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے نشستیں رکھی گئی تھی تاکہ عوام کی نمائندگی بھی عوام کی تعداد کے برابر ہو سکے اس مرکزی پارلیمنٹ میں۔ تو آئین کے اندر صوبوں کی حدود کی حفاظت کے لیے ایک خاص اور انتہائی سخت آئینی دیوار کھڑی کی گئی۔ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 239 کی شق 4 میں یہ صاف الفاظ میں لکھ دیا گیا کہ اگر وفاقی پارلیمنٹ کسی صوبے کی حد بندی یا سرحدوں کو تبدیل کرنے کا کوئی بل پاس بھی کر دے تو وہ بل اس وقت تک قانون نہیں بن سکتا اور نہ ہی نافذ ہو سکتا ہے جب تک کہ اس متعلقہ صوبے کی اپنی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اس بل کی توثیق نہ کرے۔ یعنی اگر آپ پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم بھی لیں کسی صوبے کو کاٹنے کے لیے تو وہ نافذ عمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس صوبے کی اپنی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس صوبے کی تقسیم کی توثیق نہ کرے۔ تو یہ آئینی شرط اس بات کا حتمی قرار ہے کہ پاکستان کی ریاست صوبوں کی مالک نہیں بلکہ صوبے اس ریاست کے بانی ہیں، اس کے بنانے والے ہیں۔ اس ریاست کے اس ریاست کو بنانے والے جس کو بنایا وہ کاٹ نہیں سکتا ہے، یہ منطقی طور پہ غلط ہے، اور ان کی جغرافیائی سرحدیں ان کے عوام کی اجازت کے بغیر نہیں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ان تمام تلخ تاریخی اسباب اور آئینی تحفظات کے باوجود آج ایک بار پھر پاکستان کے اندر صوبوں کو تقسیم کرنے یا ان کی حدود بدلنے یا نئے انتظامی یونٹ کے نام پر نئے صوبے بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مورخ ڈاکٹر عائشہ جلال نے اپنی تاریخی تحقیقات میں اور پروفیسر حمزہ علوی نے اپنی جو تحقیقات ہیں ان میں اپنے مقتدر ریاست کے نظریے میں اس بات کی تفصیلی وضاحت کی ہے کہ ان تمام ماہرین کے مطابق جب کسی ملک کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے تو وہاں جمہوریت، صوبائی حقوق، تعلیم، صحت اور عوامی فلاح جیسے موضوعات ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور تمام تر قومی وسائل کا بڑا حصہ دفاعی ضروریات اور مرکزی طاقت کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں۔ دراصل یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کا تصور محض مفروضہ خطرات سے نمٹنے کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ ریاست کا امریکہ جیسی سپر پاور کے تابع اس کے مفادات کے لیے کام کرنے کی پالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی تشکیل دیا جاتا ہے۔ اگر وفاق مضبوط ہوگا تو صوبے فیصلہ کریں گے، اور اگر صوبے فیصلہ کریں گے تو پھر وفاقی حکومت اپنی سطح پر امریکہ سے نیٹو، سینٹو اور اس طرح کے معاہدے، بغداد جیسے معاہدے کیسے کرے گی؟ تو عوام کبھی بھی سامراج کا گماشتہ بننا نہیں پسند کرتے ہیں، لیکن جو ایلیٹ ہوتی ہے یہ بخوشی سامراج کا ایجنٹ بننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے مراعات ملتی ہیں، پیسے ملتے ہیں، وظیفے ملتے ہیں، سیر سپاٹے ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ملک پر ان کا کنٹرول مزید بڑھ جاتا ہے، جس کی بیرونی سطح پر ان کو حمایت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے ملک میں اپنے عوام پر سختی کرتے ہیں، ان کے حقوق چھین لیتے ہیں، جمہوریت کو ختم بھی کر دیتے ہیں،
تو تب بھی امریکہ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ امریکہ کو اس ملک کی وسائل چاہیے ہیں اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا انہیں عوام کو کنٹرول کرنے والے ادارے چاہیے ہوتے ہیں، نہ کہ انہیں امپاور کرنے والے اقدامات۔ تو ایک مضبوط بااختیار اور خود مختار وفاقی نظام، یعنی ایسا نظام جہاں اصل اختیارات عوامی نمائندوں پر مشتمل صوبائی حکومتوں کے پاس ہو، وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے یونٹری نظام کے اس نظریے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب صوبے مضبوط ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے معاشی وسائل ہوتے ہیں، پولیس، تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں پر پورا کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ جب 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپریل 2010 میں صوبوں کو تاریخی، مالی اور انتظامی خود مختاری دے دی گئی اور NFC ایوارڈ کے تحت 58% سے زائد قومی وسائل صوبوں کو منتقل ہونے لگے، تو اس سے مرکز کے پاس موجود مالی اور انتظامی اختیارات کا دائرہ تنگ ہو گیا، اور یہ انہیں منظور نہیں تھا، لہٰذا یہ پہلے دن سے 18ویں ترمیم کے خلاف تھے۔ اگر سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے بڑے اور تاریخی صوبے قائم رہتے ہیں تو ان کی اپنی الگ سیاسی اور لسانی شناختیں ہوتی ہیں، ان کی مضبوط سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اور وہاں کے عوام اپنے صوبائی وجود کے ساتھ جذباتی اور تاریخی طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ جب صوبوں میں عوام امپاورڈ یعنی بااختیار ہوتے ہیں، وہ علیحدگی پسند تحریکوں میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے بڑے صوبوں کو کنٹرول کرنا، وہاں کی اسمبلیوں کو توڑنا یا وہاں کے سیاسی رہنماؤں کو دباؤ میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ان تاریخی صوبوں کو توڑ کر 18، 20، 25، 26، 40 صوبے یعنی چھوٹے چھوٹے انتظامی علاقوں میں صوبوں کی صورت میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس کا سیدھا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی صوبہ سینٹرل بیوروکریسی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ چھوٹے صوبے معاشی طور پر کمزور ہوں گے، ان کی کوئی مضبوط تاریخی شناخت نہیں ہوگی، اور وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے فنڈ اور فیصلے کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مرہون منت ہوں گے، یعنی پھر وہ صوبہ وفاقی یونٹ ہی نہیں رہے گا۔ ایک صوبے کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آپ وفاقی حیثیت ہی ختم کریں، چاہے نام کے طور پہ آپ اس کو وفاقی کہتے رہیں۔ تو نہ ان صوبوں کے معدنی وسائل ان کے اپنے ہوں گے، نہ ان کا سرمایہ ان کا اپنا ہوگا، اور یہ سب صوبائی دولت محض مرکز کے پاس چلی جائے گی، اور وہ اسے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھ لیے یہی ہو رہا ہے اس وقت۔ اور ایک چیز جس کو میں پھر دہراؤں گا، اس طرح صوبوں کے وسائل عوام کو ملنے کے بجائے بیرونی قرضے ادا کرنے کے لیے مرکزی حکومت استعمال کرے گی، کیونکہ یہ قرضے اصل میں لیے تو مرکزی حکومت تھی جو اب ادائی نہیں کر سکتی واپس، تو اس کے لیے وہ صوبوں کے وسائل کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال ریکارڈک کا جو گولڈ مائنز ہے وہ دیکھ لیجئے، وہاں پہ وفاقی حکومت نے اپنا حصہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آدھا حصہ کمپنی کو جائے گا، آدھا حصہ جو ہے اس کو ہاف کر دیا گیا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے پاس، اور صوبائی حکومت کے پاس بھی اس ہاف میں سے کتنا ملتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن مرکزی حکومت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہاف لے؟ وہ ہاف اس لیے لے گی تاکہ وہ بیرونی قرضے ادا کر سکے۔ تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ سازش جنم لیتی ہے کہ صوبوں کی تقسیم کو انتظامی سہولت کے خوبصورت کور میں لپیٹ کر پیش کیا جائے۔ اکثر یہ گمراہ کن اور ناقص دلیل دی جاتی ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ملک یعنی انڈیا اپنے صوبوں کو تقسیم کر سکتا ہے اور وہاں پنجاب سے ہریانہ یا آندھرا پردیش سے تلنگانہ یا اور بھی دوسرے صوبے بنا سکتا ہے انڈیا، تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ موازنہ سراسر غلط، بے بنیاد اور تاریخ سے نا واقف ہونے کا ثبوت ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے قیام اور ان کے وفاقی نظام میں بنیادی طور پر زمین آسمان کا فرق ہے۔ انڈیا کی ریاستیں وفاقی طور پر آزاد ہیں، پاکستان کی وفاقی حکومتوں سے زیادہ آزاد ہیں۔ انڈیا کی ریاستیں 1947 میں کسی ریفرینڈم، صوبائی اسمبلی کی قرارداد یا الحاق کی دستاویز کے بغیر از خود برٹش انڈیا کا حصہ ہونے کی وجہ سے انڈیا میں شامل ہوئی تھی، جو آزاد ہوتا ہے بعد میں۔ ان ریاستوں نے انڈیا کے ساتھ کوئی ایک باہمی معاہدہ نہیں کیا تھا، اسی لیے انڈیا کے آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت انڈین پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی صوبائی اسمبلی کی اجازت کے محض سادہ اکثریت سے کسی بھی ریاست کی سرحدیں بدل سکتی ہے یا اسے تقسیم کر سکتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس پاکستان کے صوبے انڈیا کی طرح کسی لاوارث یا پہلے سے طے شدہ حالت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان میں سندھ، NWFP، بلوچستان اور پنجاب کے عوام نے اور ان کے منتخب نمائندوں نے ایک آزادانہ سیاسی اور آئینی عمل کے ذریعے پاکستان کا حصہ بننے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ ودیت نہیں ہوئے تھے، موروثی طور پہ پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تھے،
انہوں نے جمہوری جدوجہد کی تھی اور اس کے بعد ان کے عوام نے یا ان کے جو منتخب ادارے تھے انہوں نے پاکستان کا حصہ بننے کا انتخاب کیا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے، جبکہ انڈیا کی ریاستوں یا ان کے صوبوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ خود بخود انڈین یونین میں چلے گئے تھے. تو پاکستان ایک وفاقی معاہدہ ہے جو ان صوبوں کے درمیان طے پایا تھا. اسی لیے پاکستان کے 1973 کے آئین نے پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہرگز نہیں دیا کہ وہ صوبوں کو ان کی مرضی کے بغیر تقسیم کر سکے. یعنی اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 1973 کے آئین نے صوبوں کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن ایک امکان کے طور پہ رکھ لیا کہ اگر کبھی عوام خود چاہیں تو وہ تقسیم ہو سکتے، جبکہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اسی لیے اس تقسیم کے عمل کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اس حساس موڑ پر جب بھی نئے صوبوں یا نظام حکومت کی ناکامی کی بات کی جاتی ہے تو ملک کے سنجیدہ سیاسی اور آئینی حلقے اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں. سابق چیئرمین سینٹ جو ہے میاں رضا ربانی، انہوں نے اس تمام صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے ایک نہایت اہم موقف اختیار کیا ہے جو قابل تحسین ہے. ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کی تخلیق اور نظام حکومت کی ناکامی سے متعلق بیانات نے سیاسی اور آئینی ایوانوں میں ایک نیا طوفان پیدا کر دیا ہے اور بھیڑوں کے چھتے کو ہلا کر رکھ دیا ہے. میاں رضا ربانی کا یہ واضح موقف ہے کہ اگر ملک میں نظام حکومت کی کوئی ناکامی موجود بھی ہے تو یہ 1973 کے آئین کی ناکامی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے غیر آئینی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں مرتب ہونے والا اور متفقہ طور پر منظور شدہ 1973 کا آئین ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے لیے ایک مضبوط اور جامع فریم ورک فراہم کرتا ہے، جس میں اداروں کے درمیان توازن، باہمی نگرانی کا نظام اور عدلیہ کی مکمل آزادی کی ضمانت وہ موجود تھی. اس صورت میں یہ کامیاب ایک آئین تھا اور ان کا یہ تجزیہ حقیقت پر مبنی ہے رضا ربانی کا کہ اگر کوئی ناکامی ہے تو آئین کی روح پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے اداروں کو مسلسل کمزور کرنے کی وجہ سے، ایگزیکٹو کے اندر اختیارات کو جمع کرنے اور پارلیمنٹ کے مرکزی کردار کو ختم کرنے میں مضمر ہے. اور اب جس طرح دھاندلی کے ذریعے منتخب اداروں کی بے توقیری کی گئی ہے اور اس بے توقیر شدہ منتخب اداروں سے جس طرح کی آئینی ترامیم کی گئی ہیں، خاص کر عدلیہ کو جس طرح کمزور کیا گیا ہے، یہی اقدامات ملک کی بربادی اور نظام کے ڈھہ جانے کی وجہ ہے. نئے صوبوں کی تخلیق کوئی بچوں کا کھیل یا انتظامی شعبدہ بازی نہیں، بلکہ ایک خالص آئینی اور سیاسی معاملہ ہے جس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم منظور کروانا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری بھی ضروری ہے. اور یہ جو متعلقہ صوبائی اسمبلی کی جو منظوری ہے یہ بھی 2/3 اکثریت سے ہونی چاہیے. لیکن خدشہ ہے کہ جس بے توقیر اسمبلیوں کی ترامیم کو دیکھ رہے ہیں ہم، وہ کسی بھی ترمیم کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ اس ترمیم کو منوان تسلیم کر لیتے، چاہے اس میں خود پارلیمنٹ کو کمزور کیا جائے، جمہوریت کو کمزور کیا جائے، عدلیہ کو کمزور کیا جائے. ان کا نہ عزم ہے نہ ان میں صلاحیت ہے. تو میاں رضا ربانی کا کہنا ہے کہ اس قسم کے غلط فیصلوں پر کوئی بھی بحث صرف اور صرف قومی اتفاق رائے کی بنیاد پر ہونی چاہیے. حکومت اور مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ وہ ایسے تقسیم کرنے والے موضوعات یا تفرقہ انگیز موضوعات کو ملک کی حقیقی اور سنگین مسائل جیسے معاشی بحران ہے، بے روزگاری ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے اور بگڑتے ہوئے امن و عامہ کی جو صورتحال ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے استعمال نہ کریں. عوام کو سیاسی چال بازیوں اور ملک کو بانٹنے کی حکمت عملیوں سے گریز کرتے ہوئے نظام حکومت کی بہتری اور عوام کی فلاح و بہبود پر اپنی تمام تر توجہ دینی چاہیے حکومت کو. یہاں یہ سوال بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر انتظامی سہولت، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہی اصل مقصد ہے تو اس کا حل تاریخی صوبوں کی سرحدوں کو کاٹ کر نئے صوبے بنانا ہرگز نہیں ہے. اس جائز انتظامی ضرورت کا سب سے بہترین، جدید اور پائیدار حل جس کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے وہ ہے مقامی حکومتوں کے نظام کو کلونیل دور کے انتظامی عہدے ڈپٹی کمشنر سے آزادی دلا کر بااختیار بنانا ہے اور عدالتی نظام کو آزاد اور مؤثر بنانا ہے. دنیا بھر کی کامیاب جمہوریتوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عوام کے مسائل صوبوں کی سرحدیں بدلنے سے نہیں بلکہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے حل ہوتے ہیں. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت ہر صوبے کا یہ فرض ہے
کہ وہ ایک بااختیار مقامی حکومت کا نظام قائم کرے اور سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات منتخب مقامی نمائندوں کو اور ان کے اداروں کو منتقل کرے۔ لیکن بدقسمتی سے صوبائی اور مرکزی حکومتیں اور بیوروکریسی کبھی بھی مقامی حکومتوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیتی، نہ دیں گی۔ اگر ضلع، تحصیل اور یونین کی سطح کی جو بلدیاتی اداروں کو مالی طور پر خود مختار بنا دیا جائے، انہیں اپنے علاقے کے اسکول، ہسپتال، سڑکیں اور پینے کا پانی اور صفائی کا نظام خود چلانے کا اختیار مل جائے، تو کسی بھی شہری کو اپنے ان بنیادی مسائل کے حل کے لیے صوبائی دارالحکومت جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب ہر ضلع اپنی سطح پر اپنے صوبے بنانے کا فیصلہ خود کرے گا تو نئے صوبے بنانے کا سارا بیانیہ اور جواز از خود ختم ہو جاتا ہے۔ بلدیاتی نظام کے ساتھ ساتھ دوسری سب سے بڑی اور ضروری جو اصلاحات ہے وہ عدالتی نظام میں کی جانی چاہیے، اور حقیقی اصلاحات۔ جب تک آزاد عدلیہ خود مختار، ایماندار اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے والا مؤثر ادارہ نہیں بنتی ہے، تب تک نہ عام آدمی کو انصاف ملے گا اور نہ ہی انتظامی ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کسی عدالت میں جا ہی نہیں سکتے، عدالت کو فیصلہ ہی نہیں کر سکتی۔ چھوٹی عدالتیں تو چھوڑ دیں، بڑی بڑی عدالتیں، سپریم کورٹ بھی بات نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایسی حالت میں قانون کی حکمرانی تو کبھی قائم نہیں ہوگی۔ آج پاکستان میں انتظامی بگاڑ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتی نظام عوام کو بروقت انصاف فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ اصلاح کی سطح پر ماتحت عدلیہ اور سیشن عدالتوں کو جدید، بااختیار اور باوسائل بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ایک مؤثر اور آزاد عدلیہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتی ہے اور انتظامی اداروں کو قانون کی حدود میں رکھتی ہے۔ اگر ہر ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی عدالتیں مضبوط ہوں، وہاں ججوں کی تعداد پوری اور فیصلوں کا عمل مہینوں اور سالوں کی بجائے دنوں میں مکمل ہو، تو عام شہری کو انصاف کی تلاش میں اعلیٰ عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ عدلیہ کی واقعی آزادی کا مطلب صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی حد تک خود مختاری نہیں، بلکہ عام شہریوں کو اس کی دہلیز پر ایسا انصاف ملنا چاہیے جس پر کوئی سیاسی یا بیوروکریٹک دباؤ یا اثر نظر نہ آئے۔ جب ایک عام فرد کو اپنے ضلع میں بغیر کسی خوف یا رشوت کے انصاف ملے گا، اور جب انتظامی بدعنوانی پر عدلیہ کی گرفت مضبوط ہوگی، تو عوام کی محرومیوں کا خاتمہ ہوگا اور ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہوگی۔ تاہم عدلیہ کو 1973 کے آئین کی اصل حالت میں بحال کرنا نئے انتظامی صوبے بنانے سے زیادہ فائدہ مند رہے گا ملک کے لیے۔ لہذا انتظامی بہتری کا راستہ صوبوں کو مزید تقسیم کرنے کے بجائے بلدیاتی نظام اور عدلیہ کو مضبوط کرنے سے گزرتا ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی ان حقیقی اصلاحات سے توجہ ہٹا کر صوبوں کو تقسیم کرنے کے منصوبے مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ دراصل 1955 کے 1 یونٹ والی مہلک غلطی کو دوبارہ دوسرے انداز میں دہرانے کے مترادف ہوگا۔ سندھ ہو یا بلوچستان، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب، یہ محض نقشے پر کھینچی گئی کوئی فرضی لائنیں نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب، زبان اور ثقافت کا نام ہے۔ سندھ کی تاریخ وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے جڑی ہے۔ بلوچستان اپنے قبائلی اور جغرافیائی نظام پر فخر کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے پاس پختون ولی اور اپنی منفرد تاریخ ہے، اور پنجاب کی اپنی ایک ریچ اور ایک تاریخی میراث ہے، بہت رچ ہے یہ۔ ان قدامت پسند اور تاریخی اکائیوں کو انتظامی لائنیں کھینچ کر بانٹنا وہاں کے عوام کی قومی اور ثقافتی روح پر حملہ کرنے کے برابر ہے۔ تاریخ کا یہ انتہائی صاف اور واضح سبق ہے کہ جب بھی عوام کی مرضی کے بغیر ان کی سرحدوں اور حقوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، تو اس سے قومی یکجہتی مضبوط ہونے کے بجائے ملک میں انارکی، صوبائیت، نفرت اور علیحدگی پسندی کی جذبات نے جنم لیا ہے۔ پاکستان کی حقیقی بقا اور مستقبل اس بات میں نہیں کہ صوبوں کو تقسیم کر کے کمزور کیا جائے، بلکہ اس بات میں ہے کہ 1973 کے آئین اور 18ویں آئینی ترمیم کی روح کے مطابق صوبوں کو ان کے تمام تر حقوق، فنڈز اور کامل خود مختاری دی جائے۔ 18ویں ترمیم اس ملک کی تاریخ کا وہ نیا باب اور متفقہ سیاسی اتفاق رائے تھا جس نے قائد اعظم کے وفاقی تصور کو دوبارہ زندہ کیا اور صوبوں کو ان کے اپنے وسائل کا حقیقی مالک بنایا تھا۔ اس تاریخی پیش رفت کو ختم کر کے دوبارہ صوبوں کی تقسیم کی باتیں کرنا اصل میں پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی ایک سنگین کوشش ہے۔
عوام کو یہ بات بہت سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ سمجھ جانی چاہیے، اس ملک کے سنگ بنیاد سے پہلے صوبوں نے اس وفاق میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا جمہوری طریقے سے، انتخابات کے ذریعے یا ریفرینڈم کے ذریعے یا ریزولوشنز کے ذریعے۔ تو اس ملک کا سنگ بنیاد ان صوبوں نے رکھا تھا قائد اعظم کی قیادت میں، لہذا ان اسمبلیوں کے پاس صوبے تقسیم کرنے کا اختیار ہے جو بے توقیر ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بھی اس وقت صوبوں کی تقسیم کا خیال پیش کر رہے ہیں یا اس قسم کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، وہ نادانی یا اقتدار کی ہوس میں پاکستان کی سلامتی اور بقا کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اگر ایسے کسی بھی غیر آئینی فیصلے کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے کسی حکم نامے کے ذریعے یا بے توقیر منتخب اداروں سے زبردستی ترامیم کرا کے، تو اس سے ملک کے اندر ایسا سیاسی اور عوامی طوفان کھڑا ہو سکتا ہے جس کو سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ تمام چھوٹے صوبوں کے اندر پہلے سے ہی مرکز کے ناانصاف پر مبنی رویوں کی وجہ سے بہت سے تحفظات موجود ہیں اور ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر ان کی تاریخی سرحدوں پر حملہ کیا گیا تو اسے اپنے وجودی جنگ سمجھ لیں گے۔ پاکستان کی سچی طاقت اس کے تمام صوبوں کی برابری، یکجہتی اور باہمی احترام میں چھپی ہوئی ہے۔ جب سندھی، بلوچ، پختون اور پنجابی اپنے اپنے صوبوں اور صوبائی گھروں کے اندر خود کو محفوظ، آزاد اور بااختیار محسوس کریں گے، تبھی ان کا اس وفاق پر کامل اعتماد بحال ہوگا۔ تاریخ کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ کوئی بھی ملک یا وفاق صرف طاقت اور زبردستی کے بل بوتے پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ انصاف، باہمی اعتماد اور طے شدہ تاریخی معاہدوں کی پاسداری سے ہی ترقی کرتا ہے۔ تو جن ریزولوشنز یا ریفرینڈم کے ذریعے ان صوبوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، پاکستان کے وفاق کا حصہ بنے تھے، پاکستان کے وفاق کی اکائیاں بنی تھیں، ان ریزولوشن کو آپ ایک ہی لمحے میں تاریخ کے صفحوں سے مٹا نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں ماضی کی تمام سنگین غلطیوں، ون یونٹ کے تلخ تجربے اور مشرقی پاکستان کے سہانے سے مکمل سبق حاصل کرنا ہے۔ تاریخ کو بار بار دہرانے کی تباہ کن روش کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ ملک کو کسی بھی نئے تجربے کاری میں یا لیبارٹری کے حوالے کرنے کے بجائے تمام اداروں اور سیاستدانوں کو آئین کی حکمرانی، 1973 کے آئین کی اصل حالت میں بحالی، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے، عدلیہ کی حقیقی آزادی اور صوبوں کی خود مختاری کے اصول پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ یہی وہ واحد اور سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے ملک کے وفاقی نظام کو بچا سکتے ہیں، اپنے فریڈم فائٹرز کے، یعنی جن لوگوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی، ان کے تاریخی فیصلے کی پاسداری کر سکتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو ایک مستحکم، پرامن اور ایک متحد پاکستان سونپ سکتے ہیں۔ لیبارٹریز بند کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔